جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ نے اتوار سے دنیا کو بنانا شروع کیا اور جمعہ کے دن مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے نتیجے میں جمعہ کے دن کو عید کا دن بنا دیا، اس لیے ہفتوں کی عید جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کو جمعہ کہا جاتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اللہ نے آدم کو اتارا آسمان سے، اللہ نے حوا کو اتارا آسمان سے، اور زمین میں جس دن دونوں جمع ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، ظہر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں لیکن جمعہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، راز کیا ہے؟ جمعہ 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، اسی وقت میں جمعہ کی نماز بھی، اسی وقت میں ظہر کی نماز بھی، ظہر 4 رکعت، جمعہ 2 رکعت۔ جانتے ہیں یہ 2 رکعت کہاں گئی؟ ظہر کی جو 4 رکعت تھی وہ 2 رکعت جمعہ میں ادا کی جا رہی ہے، 2 رکعت کہاں گئی؟ اس کی جگہ پر خطبہ رکھ دیا۔ امام جب کھڑا ہوتا ہے منبر پر خطبہ دینے کے لیے، مقتدی جب اسے دیکھتے ہیں تو اس دیدار کے نتیجے میں اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سنیچر کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی نہیں ملتی، اتوار کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی نہیں ہے، سوموار کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی نہیں ہے۔ جیسے ہی جمعہ کا دن آیا، آذان ہوئی اور سورج ڈوبنے تک قبولیت کی گھڑی گھومتی رہتی ہے۔ آپ نے منہ کھولا، دعا کی اور آپ کی دعا کو زمین سے اٹھایا گیا اور آسمان پر قبول کر لیا گیا۔ دھیان سے سنیے گا، آپ نے سنا ہے کہ لیلۃ القدر سب سے بڑھ کر کے رات ہے، لیکن لیلۃ القدر سے بھی بڑی رات کون ہے؟ اللہ کرے آپ کے علم میں اضافہ ہو، میرے مطالعہ کو اللہ تازہ فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر سب سے بڑی رات ہے، لیکن شب قدر سے بھی بڑی رات کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی رات میں باپ کے صلب سے ہمارے نبی ماں کے رحم میں آئے تھے، اسی رات میں آئے تھے۔ یہ جمعے کی رات شب قدر سے بھی بڑھ کر کے۔ دھیان سے سنیے گا، ہر دن دوپہر میں آگ جہنم کی پھونکی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، جہنم کو سلگایا جاتا ہے۔ اتوار کے دن بھی وہی ہوتا، سنیچر کے دن بھی وہی ہوتا، سوموار کے دن بھی وہی ہوتا، لیکن جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے اللہ فرشتے کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ جمعہ کی عظمت کے نتیجے میں آج جہنم کی آگ سلگائی نہیں جائے گی، بجھائی جائے گی۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف جمعہ کی نماز ہے جس میں فرشتہ رجسٹر لے کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، جو آیا اس کا نام لکھا گیا خطبہ سے پہلے، جیسے ہی خطبہ ختم ہوا، خطبہ شروع ہوا، رجسٹر بند ہو گیا۔ انشاءاللہ جمعہ کی نماز، خدا کی بندگی ہم سے کبھی بھی ادھوری نہیں ہوگی، پابندی کے ساتھ خدا کی بندگی کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے خدا کو رمضان میں، اپنے خدا کو جمعہ میں، اپنے رسول کو ربیع الاول میں، اپنے قرآن کو جنازے پر یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے، ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں آ کے دیکھ، مسجد میں آ کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے، سر کو جھکا کے دیکھ، سر کو جھکا کے دیکھ، فکر و علم نہ کوئی غم، ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں جا کے دیکھ، سجدے میں جا کے دیکھ۔ پہلا پیغام نکل گیا، دوسرا پیغام بڑا خوبصورت آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ تکیہ پر جب آپ کا سر رہے تو 3 چیزوں پر دھیان دیجیے گا۔ 5 منٹ کے لیے ہی، 2 ہی منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، آج یا کل جب جب موقع ملے تکیہ پر سر رہے 3 چیزوں پر غور کیجیے گا۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا،
बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेता। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, इस्लाम मुफ्त दे दिया, कोई कीमत आपने नहीं चुकाई है, कोई कुर्बानी नहीं दी है, मुफ्त में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई। तीसरा एहसान पर गौर कीजिएगा, अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में आपको पैदा फरमाया। इस्लाम जानते दुनिया में कैसे फैला, दिखाने के लिए जा रहा हूँ तारीख के हवाले से। अल्लाह करे कि इस्लाम की अज़मत हम लोगों के दिल में बैठ जाए और इस्लाम के लिए 100% हम सब कुर्बान हो जाए। अल्लाह के रसूल ने 313 आदमी को लेकर के इस्लाम फैलाया, सिर्फ 313। अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब में 10 साल के अंदर इस्लाम को फैला दिया, सिर्फ 10 साल में। 10 साल के अंदर पूरे अरब में अल्लाह के रसूल ने इस्लाम फैला दिया। उमर का दौर आया, उमर ने इस्लाम को फैलाया। जानते हैं कितना फैलाया? 22 लाख मुरब्बा मील, 51,000 मुरब्बा मील ज़मीन पर उमर ने इस्लाम को फैलाया। टीपू सुल्तान का दौर आया, टीपू सुल्तान ने इस्लाम को फैलाया। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जानते हैं इस्लाम कितनी तेज़ी के साथ फैला, कितना लंबा इस्लाम हुआ। 1,57,लाख मुरब्बा मील ज़मीन पर इस्लाम फैल गया। 1,57,लाख मुरब्बा मील ज़मीन पर इस्लाम फैल गया। 1984 की रिपोर्ट है कि 50 साल के अंदर इस्लाम कितनी तेज़ी के साथ फैला, 235% इस्लाम फैल गया। ईसाइयों के मुल्क में ईसाइयत कितनी फैली, 47%। और ईसाइयों के मुल्क में इस्लाम कितना फैला, 235%। इस्लाम को मिटाने के लिए पहली ताकत इस्तेमाल हुई है, जानते हैं कब? 1297 ईस्वी में। 1257 ईस्वी में इस्लाम की सारी किताबों को दरिया में डाल दिया गया। करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, आलिमों को फांसी दी गई ताकि इस्लाम का चराग गुल हो जाए। उसके बाद 1857 में मुसलमानों का इस्लाम ख़त्म करने का अंग्रेज़ का प्लान था। क्या प्लान बनाया? 2 लाख मुसलमानों को मारे, 52,000 उलमा को फांसी दी। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले ताकि इस्लाम ख़त्म हो जाए। लेकिन जिसको खुदा बाकी रखे उसको कोई मिटा नहीं सकता। 5 आदमियों ने मिलकर के प्लान बनाया है कि नबी को ख़त्म कर देंगे, प्लान अधूरा ही रह गया। 12 आदमियों ने हम मिलकर के नबी को घेरा, अल्लाह के नाम पर मिट्टी उछाली गई, आंख बंद हो गई, हमारे नबी हिफाजत के साथ निकल गए। 70 आदमियों ने आपका पीछा किया, 70 आदमियों ने आपका पीछा किया ऊंट के लालच में, लेकिन नबी की मोहब्बत की निगाह पड़ी, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नबी की हिफाजत कैसे हुई है आपको सुन करके हैरत हुई। गारे सौर में आए, मकड़ी ने जाला लगा दिया। गारे सौर में आए, कबूतर ने अंडा दे दिया। आपको इससे भी बड़ी हैरत होगी, मदीना में आप जाएंगे लाखों कबूतर आपको नजर आएंगे, मक्का जाएंगे लाखों कबूतर नजर आएंगे। जानते हैं ये कबूतर कहाँ से आया? बयाबान में, सुनसान में, बालू में, जहाँ पानी तक नहीं है, खाने के लिए दाना तक नहीं है, लाखों की तादाद में कबूतर कैसे आए? मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। नबी की हिफाजत में जिस कबूतर ने अंडा दिया था, जिस जोड़े ने नबी की हिफाजत की थी, उसकी नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत दी। लाखों कबूतर जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। नबी के दीन की हिफाजत करेंगे, इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े होंगे, जान की कुर्बानी देनी पड़े इंशाअल्लाह, जान की कुर्बानी दे करके इस्लाम की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लड़की के चक्कर में अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, रोशन खुदा करे। इस्लाम वो पौधा है जितना के तराशोगे
उतना ही उभरेगा, जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हो, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद जनवरी आने वाला। जनवरी की पहली तारीख में क्या तमाशा होगा? 2022 ख़त्म होगा, 2023 शुरू होगा। रात के ठीक 12 बजे इतना बड़ा हंगामा होगा, इतना बड़ा शोर होगा, और पटाखे छोड़े जाएंगे, गुब्बारे उड़ाए जाएंगे, खेल कूद का तमाशा होगा। इतनी बड़ी बर्बादी से हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान, गरीब नौजवान गुजरेंगे क्या आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ठीक 12 बजे पटाखे छुड़ेंगे। क्यों? कि 2022 चला गया और 2023 शुरू होने वाला है, और रोड पर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। जब सुबह होगी तो छुरिया मुर्गा ला करके उसको ज़बह किया जाएगा, उसको चखने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद दारू को इस्तेमाल किया जाएगा। जानते हैं कितनी मिकदार में दारू पिया जाएगा? 400 बिलियन डॉलर नया साल मनाने में जवान दारू में पैसे को बहा देता है। ध्यान से सुनिएगा, वो ईसाई नया साल आएगा, नया साल आएगा, हम लोग नया साल मनाएंगे, उसमें आंख बंद करके हम दारू पीते हैं। इंसाफ से बताइए, ये नया साल है, ये कौन सा नया साल है? 2023 ईस्वी का नया साल है, ये ईस्वी है, ईसाई कल्चर है। नया साल मनाया जाता है, चखना लेकर के दारू पिया जाता है, बिस्मिल्लाह खराब किया जाता है। इसलिए 2022 खराब गया, 2023 खराब जाएगा, उसके बाद 2024 मनाया जाएगा, उसके बाद 2025 मनाया जाएगा। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बिस्मिल्लाह खराब हो गया तो आने वाला साल अच्छा होगा? नहीं होगा। जानते हैं इस तरह का तमाशा करने वाला क्या नुकसान उठाएगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुसलमान कब्र में दफन होता है, उसका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं होगा। इमाम औज़ाई फरमाते हैं, ये वो जवान होगा जो ज़िंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मारता होगा, तो अल्लाह मरने के बाद उसके चेहरे को क़िबले से मोड़ देगा। अल्लाह अपनी पहचान से महरूम कर देगा, नजात नहीं मिलेगी। नबी के तरीके को छोड़ा, नबी की शफाअत नहीं मिलेगी, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगो मेरे तरीके को मत छोड़ना, ईसाई के तरीके को मत पकड़ना, यहूदी के तरीके को मत पकड़ना। अगर यहूदी और ईसाई के तरीके को पकड़ोगे तो तुम यहूदी और ईसाई बन जाओगे, मुसलमान नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा नबी, तुम मेरे उम्मती नहीं रहोगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मुहर्रम आएगा, मातम नहीं करेंगे, नया साल आएगा, जश्न नहीं मनाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। ये जलसा वसूल हो गया। अगर आप वादे पर खड़े रहे, आज का ये जलसा वसूल हो जाएगा। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, साल अच्छा कैसे जाएगा। जब नया साल आ जाए तो आपको गौर करना है कि हमने अल्लाह की इबादत कितनी की है, रसूलुल्लाह की इताअत कितनी की है, मखलूक की खिदमत कितनी की है। और आपको इरादा करना है गुनाह नहीं करेंगे। आपको इरादा करना है कि आइंदा 2023 में हराम नहीं कमाना है। आपको इरादा करना है कि हम गलत माहौल में नहीं रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ 2022 आपका बर्बाद हो गया, 2023 बर्बाद नहीं होगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नया मुर्गा खरीदा जाएगा। यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमें शाह से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान हो, बारूद में गुम बगदाद न हो,
پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر امن بلند اقبال رہے، یہ سال تو اچھا سال ہے، پھر امن بلند اقبال رہے، وہ سال تو اچھا سال ہے۔ 3 پیغام نکل گئے اور چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کے بعد 2 پیغام باقی ہیں، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت تھکے ہوئے ہیں اور دیر سے آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیشانی کی چمک اڑ رہی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ تھک گئے ہیں، لیکن حوصلہ ہارنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کو اس دنیا میں ترقی کرنا ہے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کرنا ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال کمانا ہے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دھیان سے سنیے، باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے، ابا آپ نے جو اپنی شادی میں پیسہ خرچ کیا کتنا پیسہ تھا؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا اور میں قرضے کو ابھی تک چکا رہا ہوں، ابھی قرضہ پورا ادا نہیں ہوا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بھکاری آیا بھیک مانگنے کے لیے، اس سے کہا آپ 10 روپے دیجئے، اس سے کہا کہ آپ 100 روپے دیجئے، ایک آدمی سے کہا آپ 500 روپے دیجئے۔ تو جس سے 500 روپے مانگا اس نے کہا یار اس سے 100 روپے لے رہے ہو، اس سے 10 روپے لے رہے ہو، مجھ سے 500 روپے کیوں لے رہے ہو؟ کہا جس سے 10 روپے لے رہا ہوں، جس سے 100 روپے لے رہا ہوں، اس سے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا۔ تم سے 500 روپے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جو ملے گا آج ہی ملے گا، تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہو، تم کل امیر نہیں رہو گے، میری طرح کنگال ہو جاؤ۔ دھیان سے سنیے گا، بیٹا کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی والے سے باپ کہہ رہا ہے، بیٹی والے سے بیٹا کا باپ کہہ رہا ہے 200 باراتی آئیں گے۔ جب گنتی ہوئی تو 420 نکلے، وہ 420 کا جو اضافہ ہوا وہ سب بچے تھے۔ تو اب بیٹی والے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا 200، یہاں آپ 420 لے کر کے آئے، کہا وہ بچے، تو کیا یہ بچے بن باپ کے ہیں؟ آپ نے 200 کا اضافہ کر دیا، 420 کھلانا تھا تو اپنے گھر پر بٹھا کر کے کھلاتے، حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ دھیان سے رکھیے گا، آج شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب کچھ اور ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں 1 سال میں کتنی مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگی؟ 3 لاکھ کی تعداد۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، غریب بچوں کے لیے جوانی کے دہلیز پر پہنچنے کے بعد رشتہ بغیر پیسے کے نہیں آ رہا ہے۔ اب اس نے غلطی کیا کہ جو ملا اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب جانتے کتنا بڑا نقصان ہوا، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا، باپ بھی ذمہ دار، یہ سماج بھی گنہگار۔ آج جو مسلمان پیسے والے ہیں وہ کتا پالتے ہیں، غریب کو نہیں پالتے۔ کتا کتنا مہنگا ہوتا جانتے ہیں؟ 2 لاکھ کا کتا ہوتا ہے،
اور اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے نوکر بھی ہوتا ہے، کتے کی شادی بھی ہوتی ہے، اس میں بارات بھی آتی ہے، اور یہ بارات میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ انسانی کتے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہی ہندوستان کے برابر میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں مفت ساڑھی بانٹی جا رہی ہے، فری میں ساڑھی بانٹی جا رہی ہے۔ جتنی بھی غریب عورت تھی سماج کی سب آ گئی، اس بھیڑ میں 19 عورت کچل کر کے مر گئی، 19 عورت کچل دی گئیں اور وہ مر گئی۔ اس کو کیا ملا؟ ساڑھی نہیں ملی بلکہ کفن ملا۔ ہر سال ہندوستان میں 15 سے 20 ہزار لوگ ایڑیاں رگڑ کر کے غریبی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ ہے، غریبوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کتے کو دیکھتا ہے، جوان کتے کو، تو وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کتے کو دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھائے گا، پیشاب کرے۔ ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ پیشاب نہ لگے۔ لیکن اسی کتے کو آپ دیکھیں گے کہ پاخانہ اس کو زمین میں ملتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ منہ کو پاخانے سے نہیں بچا رہا ہے، ٹانگ کو پیشاب سے بچا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی مثال اسی کتے کی طرح ہے، جو بیٹا کو بیچتے ہیں، بیٹی والے سے پیسہ لیتے ہیں۔ یہ رشوت کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پیشاب سے، پخانہ سے اپنے کپڑے کو، بدن کو بچاتے ہیں، لیکن بیٹے کے مطالبے پر جو پیسہ ملتا ہے یہ حرام، یہ پیشاب پخانے سے بدتر ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار رہے۔ انصاف سے بتائیے، یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باغ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی، مالا مال کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ایک مثال پر، اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود۔ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، حضور مجھ کو اجازت دے دیے، میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ کا بندہ، زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کہ مجھ کو 4 بیٹی ہے، اور گاڑی کا مطالبہ ہے، سامان کا مطالبہ ہے، پیسے کا مطالبہ ہے۔ ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ، 4 بیٹی کا مطالبہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ بھیک بھی مانگ کر کے لاؤں گا تب بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ مجھ کو اجازت دے دیجئے، اس ذلت سے مر جانا اچھا ہے جس میں سماج آنکھ کے باوجود بھی اندھا ہے، زبان کے باوجود بھی گونگا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب ہے، لالچی ہے، کنگال ہے، غریب کو لوٹ کر کے امیر بننا چاہتا ہے۔ خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔
نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، اپنے اعمال بدتے ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ہے ماں سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں۔ دو پیغام جوان کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے سنا دوں گا، میرا حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا 9-11 ہو جائیے گا، دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ بستی ہے، اسی کے آس پاس میں کہیں قبرستان ہے، آس پاس میں کہیں قبرستان ہے، بستی یہاں ہے، پیچھے قبرستان ہے۔ قبرستان کو ایک صحابی جب بھی دیکھتے تھے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان دیکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ کہا یہ جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، کاش کہ مجھے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا اور میری نیکی میں اضافہ ہوتا۔ جانتے ایک تلوار ہوتی ہے، تلوار سے سر کٹ جاتا ہے، لیکن ہماری عمر کو تلوار سے کاٹنے والی کون سی چیز ہے جانتے ہیں؟ یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ جیسے رات کٹتی ہے میری عمر کو کاٹ دیتی ہے، جیسے ہی دن گزرتا ہے میرے زندگی کے حصے کو کاٹ دیتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ 2 ٹنکی ہوتی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے ہی نہیں۔ جس ٹنکی میں ٹوٹی ہے اس کو کھولا گیا، پانی نکلا، اور جب پانی نکل گیا تو بند کر دیا۔ اس ٹنکی کا پانی بچا ہوا بھی ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا۔ ایک ٹنکی ایسی ہے کہ اس میں ٹوٹی ہی نہیں ہے، پانی رس رہا ہے۔ یہی ہماری زندگی کی مثال ہے، وہ رس رہا ہے، رس رہا ہے۔ آج بچپن میں ہے، کل جوان ہوں گے، اور آج جوان ہے، کل بوڑھے ہوں گے۔ اس کے بعد آخری اسٹیج قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے۔ حشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا۔ زندگی دی کہاں آباد کیا، جوانی دی کہاں برباد کیا، مال کہاں سے کمایا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ دھیان سے رکھیے گا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تک جوانی ہے تب تک زندگانی ہے، جیسے ہی جوانی گئی زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے طاقتور پاورفل جو سرمایہ آدمی کے پاس ہے وہ جوانی کا ہے۔ جوانی گئی زندگانی گئی، لیکن جوان کو شیطان 2 دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اس کا ارادہ ہوا مجھے نیک کام کرنا ہے تو شیطان کہتا ہے یار جلدی کیا ہے، نیک کام کرنا ہے نا، کل کرنا، کل کے اوپر ٹال دیا، وہ نیکی گئی ہاتھ سے۔ شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے جوان کو، اے جوان گناہ چھوڑنا ہے صحیح بات ہے، لیکن آج کر لو کل توبہ کر لینا۔ جوان پھسل گیا، اس کے ہاتھ سے نیکی بھی گئی، اس کے ہاتھ سے توبہ بھی گیا۔ یاد رکھو، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، مکیش امبانی دنیا کا 3را ارب پتی ہے۔ اس نے کہا کہ مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود مکیش امبانی نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ پروفیسر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی کمپنی میں 30,000 ڈاکٹر ہے، 30,000 انجینئر ہے، 30,000 پروفیسر ہے۔ اس نے کہا مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آدمی کو وقت برباد ہونے سے بچا لے، آدمی وقت کو برباد ہونے سے بچا لے، اس سے بڑھ کر کے کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کے پیچھے ہوگی، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کو 5 کام میں دیر نہیں کرنی ہے۔ مہمان آئے اس کو جلدی سے کھلائیے، توبہ کا خیال آئے جلدی سے توبہ کیجیے، لڑکا بالغ ہو جائے جلدی سے نکاح کیجیے، نماز کا وقت ہو جائے
جلدی سے نماز پڑھیے، جنازہ اٹھ جائے جلدی سے دفن کیجئے، کیا پتہ آپ غریب ہو جائیں، کیا پتہ آپ نافرمان ہو جائیں، کیا پتہ آپ بوڑھے ہو جائیں، کیا پتہ آپ مر جائیں، آپ کو موقع ہی نہ ملے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، جب تک جوانی ہے زندگانی ہے۔ جوانی کو آپ نے اللہ کی عبادت میں لگا دیا، رسول کے اطاعت میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، تو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ ایک بوڑھا آیا ڈاکٹر کے پاس، کہا کہ میرے سر میں درد ہے، کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے، کہا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، کہا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، کہا یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ ایک تماچا زور سے مارا کہ تمہارے یہاں کوئی علاج نہیں ہے، صرف بڑھاپا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نام بر بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔